الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی رسولہ النبی الامین الکریم وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ الی یوم الدین احمدہ حمدا کثیرا واشکرہ شکرا جمیلا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ سید الخلائق والبشر صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ الطاہرین وبارک وسلم کثیرا کثیرا ابدا ابدا اما بعد۔ ہر تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ درود اور سلام ہو اس کے بزرگ رسول حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل اولاد، صحابہ کرام، اہل بیت و اولیاء امت پر۔ میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر و شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی و شریک نہیں۔ اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں حضرت سیدنا مولانا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں اور تمام مخلوقات کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کی آل اولاد، صحابہ کرام، اہل بیت و اولیاء امت پر ہمیشہ ہمیشہ بکثرت درود اور سلام بھیجتا رہے، رحمت نازل فرماتا رہے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم۔ پہلی بار اللہ کے کرم سے آپ بزرگوں کی خدمت حاضری ہوئی ہے تو اتفاقی موقع ہے، بیان میں 5-10 منٹ بڑھ جاتے ہیں، ہمیشہ تو حاضری نہیں ہے میری، میں بھی جگہ خطیب ہوں 30 سال سے، تو 5-10 منٹ بڑھ گئے تو آپ لوگ برداشت کر لینا ہے۔ صحیح قرآن سے بھی ثابت ہے اور صحیح بھی ثابت ہے، ہر مومن سے امتحان ہے۔ قرآن سے یہ ثابت ہے کہ ساری مخلوق اللہ کی عبادت میں ہے۔ سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان زمین میں جتنی سب اللہ کی تسبیح عبادت میں ہے۔ پھر سورہ بنی اسرائیل پارہ 15 میں تسبح لہ السماوات السبع والارض ومن فیہن، آسمان زمین اور ان کے درمیان جو بھی ہے سب اللہ کی تسبیح عبادت میں ہے۔ پھر آج سے 100 سال پہلے ذہن کیا تھا کہ جھاڑ میں جان نہیں ہے، اب سائنس بول رہی ہے جھاڑ میں جان بھی ہے، نر مادہ بھی ہے، اس وقت تھا نہیں جو، تو ایک ظاہر ہوتا بھائی اس میں جان نہیں، کیا بات کریں گے؟ تو اللہ جواب دیا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی تسبیح اور عبادت میں نہ ہو، وَلَٰكِن لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، لیکن تم ان کی تسبیح سمجھ نہیں سکتے۔ تو آج سائنس بول رہی ہے کہ اس میں بھی جان ہے، اس میں بھی جان ہے، سب بتا رہی ہے۔ تو ساری مخلوق عبادت کے لیے ہے، عبادت کر رہی ہے، لیکن انسان خالی عبادت نہیں، پیچھے امتحانات ہیں۔ قرآن میں بار بار آیا امتحانات ہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے ایمان والو ضرور آزمائیں گے، نبلوکم نہیں ہے، تاکید ہے، پاور ہے، ضرور وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، اے ایمان والو ضرور ہم تم آزمائیں گے، بِشَيْءٍ، کسی بھی چیز ذریعے، وہ مقرر نہیں ہے، بیماری، بخار، ایکسیڈنٹ، صدمہ، غم، فکر، مثال یہ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، خوف دیکھیں، وَالْجُوعِ، بھوک، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال کا نقصان، چوری آتا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ بعض جگہ محسوس نہیں ہوتا آپ کو، شادی میں 6 لاکھ، 1 لاکھ کا قوم ایسی ہو گئی ہے، 1 لاکھ کا ڈیکوریشن، 4 لاکھ کا شادی کہاں لے رہے ہیں؟ خوش ہو رہا نہیں، محسوس نہیں کہ مال چلے گا اس کا، محسوس نہیں مال آپریشن ہوگا 6 لاکھ پیسے اندر، تو مال کا نقصان، والانفس، جان کے نقصان سے آزمائیں گے، والثمرات، اور پھلوں کے نقصان سے بھی آزمائیں گے۔ مفسرین نے لکھے پھلوں سے بڑا بچے، کسی کے بچے مر جاتے وہ بھی آزمائش۔ ایک عورت بولی یا رسول اللہ 3 بچے بولے جنت یقینی، ایک عورت بولی 2، ایک اور بولی 1 بچہ، بولے اگر 1 بچہ مرے بابی صبر کرے گارنٹی جنت، مگر صبر کرنا، اللہ کے خلاف نہیں بولنا، نعمت یا شکر کرنا، مصیبت آئی صبر کرنا ہے، مصیبت بھی اس کی طرف سے ہے، نعمت وما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ فرمایا قرآن میں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ، بغیر حکم کی مصیبت نہیں آتی۔ سسرا یہ بول دیا، محلے والا یہ بول دیا، صدمہ ہو گیا، بیوی جھڑک دی، بابا ایسا کر دیا، صدمہ ہو رہا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ تھوڑی دیر کسی مومن کے دماغ پر فکر بھی طاری ہو جاتی ہے
اب کنجی کھو گئی آپ کی ڈھونڈ رہے گھر 2 گھنٹے جمع کرا تو بھی گناہ معاف. کیا اللہ کا احسان ہے. ایک ہوتا ہے بی بی عائشہ کا بخار آیا, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ غصے میں بخار کو بہت برا بلا بولے. فرمایا حضور نے اے عائشہ بخار کو برا مت کہو, یہ انسان کو گناہوں سے ایسے پاک کرتا ہے جیسے لوہے کی بھٹی آگ کی لوہے کا میرے صاف کرتی ہے, مگر صبر کرنا ہے, اللہ کے خلاف نہیں بولنا ہے, یہ امتحان ہے. قرآن میں کئی جگہ آیا ہے, وقت کا نہیں موقع نہیں ہے سب. اب میں تھوڑا سا چونکہ قربانی کا موقع ہے تھوڑا بلکہ بات ختم کرتا ہوں. پھر کبھی ہمارے وہ بزرگ دوست ہیں بیچارے اللہ الیاس الحسن صاحب, اب سے بڑے بھی فرمائے مگر گھر دور ہونے سے حاضری نہیں ہوئی ہے. پھر انشاءاللہ کبھی اللہ کچھ باتیں کر دوں گا انشاءاللہ. اب یہاں پر کرنا ہے, صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ای الناس اشد بلاء, یا رسول اللہ سب سے سخت ترین بلائیں مصیبتیں آفتیں کن پر آتی ہیں؟ قال الانبیاء, نبیوں پر آتی ہیں. کہ اللہ کے بعد اس کے بندوں میں نبی سے اونچا کوئی آدمی نہیں, پیغمبر کے اوپر کوئی آدمی نہیں. اللہ کی مخلوق میں بندوں میں اللہ کے بعد مخلوق میں پیغمبر بڑا کوئی نہیں ہے. جتنا اونچا ہے اتنی بڑے امتحان. بولنا آسان ہے بھائی, آپ کا سب مل کے بنڈے مار رہے ٹک تو میں بنڈے مار سارا نہیں بھائی, خالی جھڑکی دے زندگی بنے گا. ہر نبی جھوٹا بول رہے ہیں, جادوگر بول رہے ہیں, پتھرے مار رہے ہیں, پر چھوڑتے نہیں, خون خون ہو جا رہے ہیں, بدن چھوڑ دے رہے ہیں. بولنا آسان ہے, پیغمبر معمولی بات نہیں ہے. پیغمبری کا درجہ بڑا زر دیتا اللہ تعالیٰ, بڑا کلیجہ. اب ہے نا واقعی یونس مچھلی کے پیٹ میں کئی دن رہے, مچھلی نکل گئی بھائی پیٹ میں, اکڑا آدمی کئی دن, کیا حال ہوئی ان میں. بہرحال یہ کہ حدیث قرآن سے ہے کہ سب سے زیادہ امتحانات سخت ترین انبیاء کرام سے. سکارہما فل امثل, پھر ان کے قائم مقام جیسے صحابہ کرام اہل بیت اولیاء, ثم الامثل, پھر ان کے قائم مقام. آگے حضور نے فرمایا تشریح یبتلی الرجل علی حسب دینہ, انسان کو اس کے دین اور ایمان کے لحاظ سے امتحان میں ڈالا جاتا ہے, آزما میں ڈالا جاتا ہے. فَإِن كَانَ فِي دِينِ صُلْبًا اشْتَدَّ بَلَاؤُهُ, دین میں سخت ہے, ایمان مضبوط ہے, مصیبت امتحان بھی سخت ہے. لوگ کوئی پریشانی میں کیا دے کے گھر میں کس کی بد دعا ہے, مولوی صاحب ہوتا ہے غلط ہے بھائی, امتحان ہے. ایک بھی بندہ وہ بھی پریشان, اس کا بھی انتقال, وہ بھی بیوہ, انہیں بھی بیوہ نہیں بولنا. مومن کو امتحان ہے دنیا میں. اکثر بولتے کس کی بد دعا ہے کہ بھائی سب پریشان بولتے, امتحان ہے ہر مومن دنیا میں. اور احادیث سے ہے مومن سے جو گناہ ہوتے ہیں دنیا میں صدمہ دے کر, غم دے کر, پریشانی دے کر اللہ گناہ مٹا دیتا ہے. اگر کچھ گناہ باقی رہ گئے تو موت کے وقت اس کی تکلیف بڑھا دی جاتی ہے. باقی گناہ پورے مومن کے جب ملتا ہے اللہ سے گناہوں سے پاک. اور کافر جو کہ اللہ بھی ایمان نہیں ہے, غیر کی پوجا کر رہا ہے, اللہ کی صفات میں شریک کر رہا ہے غیر کو. ہاں کہ نفع, نقصان, عزت, ذلت, موت, حیات پورا ایک اللہ کے ہاتھ میں. ذریعہ لگایا اللہ تعالیٰ, ڈاکٹر ذریعہ شفا اللہ دیتا ہے, یہ کاروبار ذریعہ ہے, پالتا اللہ ہے, ذریعہ لگا دیا ہے. پوری کائنات میں ایک اللہ کا اختیار ہے, پورا انتظام زمین آسمان کا ایک اللہ کر رہا ہے. اس کے حکومت میں, اختیار میں, ارادے میں, منصوبے میں نہ آسمان کی مخلوق شریک نہ زمین, لا شریک الگ. تو جو ہے شرکت نہیں ہے اللہ کے ساتھ, تو جو بھی جو رہا اللہ کے ساتھ, تو اب غیر کیوں شریک کر رہا ہو, نہیں کس کو ذرا انہیں شریک ہے, انہیں دیتا. ذریعہ ہے بھائی, دینے والا اللہ ہے. بیماری بھی اس طرف سے ہے, شفا بھی اس طرف سے ہے, پیدا بھی وہی کرتا ہے, موت بھی وہی دیتا ہے. ایکسیڈنٹ ذریعہ ہے, بیماریاں ذریعہ ہیں, موت اللہ دیتا ہے. ماں باپ ذریعہ ہیں, اللہ پیدا کرتا ہے. کاروبار ذریعہ ہے, اللہ کھلاتا ہے. دوائیں ذریعے ہیں, اللہ شفا دیتا ہے. تفصیلات تو بہت ہے, اس وقت پوری باتیں عرض کرنا مشکل ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ہر مصیبت پہ گناہ. ایک حدیث میں آیا ہے اذا کثرت ذنوب العبد ولم یکن له ما یکفر من العمل, جب بندے کے گناہ بڑھ جاتے ہیں اور اس کی معافی کا ابتلاہ اللہ بالحزن, اللہ اس کو غم میں مبتلا کرتا ہے, صدمے میں مبتلا کرتا ہے, لیکفر عنہ, اور اس سے گناہ معاف. تو جو ہے کافر کے جو احادیث میں سرکار کا فرمان آیا کہ جو بھی نیکی کرتے, بس ہمارے پاس آتے تھے پونا کے لوگ 70 میں مارسی کو, پونا کے تاثیر لوگ مالا کنڈے میں, وہ صاحب وہ بولے مشہور ایکٹر لتا منگیشکر بولے الہ آباد میں اس کے مندر آئے, ہر سال کئی لاکھ کا کپڑا تقسیم پڑتی, روٹیاں بانٹ رہے, کولر لگا رہے. تو احادیث سے قرآن سے ہے, وقتی حوالے نہیں دے رہا ہوں میں, قیامت کے دن کافروں کی نیکیاں بے وزن
ایمان نہیں ہے. قرآن میں پارہ نمبر 16 سورہ کہف فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا, قیامت کے دن ہم کافروں کی اعمال کی ترازو قائم ہی نہیں کریں گے. اٹھتے دوزخ ہمارے لیے اعمال ہے, تولنے کا چکر ہے, ڈال کے دے رہے ادھر گناہ زیادہ ہیں, نکی ہے, ڈنڈا پڑتا معافی ہے, تھپڑ پڑا چلے گئے یا پکڑے, ان کا نہیں ہوگی. تو جو ہے کافر جو نیکی دنیا میں نیکی کرتا ہے, حدیث میں آیا ہے دنیا میں اللہ بدلہ دیتا ہے, چونکہ میرا بات نہیں ہے تو جو ملنا ہے کاروبار برکت والا. اگر اس کی نیکی کا بدلہ باقی ہے تو موت کے وقت سرکار فرماتے ہیں موت کے وقت کافر کی تکلیف کچھ کم ہو جاتی ہے, باقی نہیں کفارہ ہوگا, بدلہ ہوگا, چونکہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. خیر خدا مان رہا ہے. آپ دعوت دی, میرے کو بہترین دعوت دی ہے, آپ زبردست دعوت دیے, 3 دن مہمان رکھے, جاتے وقت 5000 پکڑا دیے, جاتے وقت میں کیا بولوں حضرت آپ کا شکریہ حضرت آپ اچھا کھلایا, غصہ نہیں ہے. ارے میرے بھائی کھلایا, بھائی دعوت دیا, 5000 پکڑا, آپ کا شکریہ بول رہے, غصہ آتا نہیں آتا. ارے میرے دعوت کا ہے, لے کر آیا, کھلایا دیا, میں گاؤں سے بلایا, پلر سے بلایا, کھلایا, میں ان کا شکریہ بول رہے. تو اللہ کیا بولے گی, کھلا رہا اللہ, تمہارے لکشمی تو دے رہا ہے, تو دے رہا ہے, تو دے رہا ہے, عزت کا ہے, پتھر ہے, کوئی نہیں شریک. اور قرآن بابا وقت نہیں موقع ہے, جتنوں کی پوجا ہو رہی ہے قرآن رد کر رہا ہے. ان ہی الا اسماء سمیتموہا, یہ صرف نام ہے خیالی نام, ان کے جو گھڑ لیے ہیں, اصل شیطان کی پوجا ہو رہی ہے. ما انزل اللہ بہا من سلطان, اللہ نے ان کے وجود کی دلیل اتاری نہیں, خیالی ہے. جو بولو رام سیتا ہنومان جو چاہ بول لو, قرآن بول رہا ہے کچھ ہے ہی نہیں, خیالی پوجا ہے, شیطانی پوجا کر رہے لوگ. بس کر رہا سب سے کہ مختصر یہ کہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہیں, سوائے 6 پیغمبروں کے باقی پورے پیغمبر, ایک بھی نہیں, 1,24,000 انبیاء آپ کی اولاد میں ہیں. حضرت آدم, پھر شیس, نوح, صالح, ہود, لوط, یہ 5 تک تو پرانے ہیں. لوط آگے بھتیجے ہیں لوط علیہ السلام. نیچے کے پورے انبیاء بنی اسرائیل کے کدھر کے بھی سب آپ کی اولاد میں. ہمارے سرکار دو عالم بھی آپ کی اولاد میں. لازمی ہے, کتنے بڑے امتحانات ہیں. میں 2-3 امتحان کے بعد ختم کرتا ہوں وقت کے لحاظ سے, 5 میں بڑھ کے تو آپ برداشت کر لینا. میں بچہ پیدا ہوا, ایک تو بی بی سارا آپ کی سگی چچا بہن تھے, ایک بھی ان سے اسحاق کا پیدا ہوئے. اسحاق کے بیٹے یعقوب وہ بھی نبی, ان کے بیٹے یوسف وہ بھی نبی, اور ایک بھی حاجرہ تھے, اس سے اسماعیل پیدا ہوئے. حکم ہوا ہے اے ابراہیم فلاں جگہ انسان نہیں, پانی نہیں, چارہ نہیں, جھاڑ نہیں, انسان کا شعبہ نہیں ہے, ماما چھوڑ کے لیا. دودھ کا بچہ بیوی بوڑھا کیے تو اشارہ لے کر کے چھوڑ دیا, جب کعبہ بنا ہوا ہے تو بھائی نہیں, انسان ویران, بھائی ہے تو کھلائیں گے نا, آبادی نہیں, پانی نہیں, چھوڑ دیے بھیڑوں میں ہاتھوں جا رہے ہیں. ابراہیم کہاں, حدیث بخاری کی, ابراہیم کہاں جا رہے ہو, کوئی جواب نہیں. بولے بھیڑوں میں ہاتھوں, ابراہیم یہاں پر کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہو, کوئی جواب نہیں. بہت آگے بڑھے, ابراہیم کیا اس ویران مقام پر ہم کو برباد کرنے چھوڑ جا رہے ہو, ہم کو ہلاک کرنے چھوڑ, تو تب بھی جواب نہیں. بہت آگے بڑھ گئے, ابراہیم کیا اللہ نے حکم دیا ہے, فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے. اذا لا یؤذینا, فرمایا بخاری حدیث ہے, اللہ حکم دیا ہے, اللہ برباد نہیں کرے گا. آج کل کی عورتیں کتنا کھلاؤ, کیا کرے پوچھتے, کتنا کھلاؤ, 2000 سائل ہے, وہ بڑی بڑی وہ آپ آ کے دیکھو 8000 یہ ساڑی ہے, اتنے کپڑے, 4 موٹراں ہیں, نا شکری اللہ معاف. وہ کیا نبی کی بیوی اللہ بنایا, وہ صرف دیا ہے, ارے چھوڑ دے رہا اکیلا, پھر خود بولی حکم دیا اللہ, کیا ایمان والی ہو, وہ ایسی نبی بیوی دیا اللہ تعالیٰ. آج مردہ صدقہ ان کے اوپر سے. خیر وہ پانی توشہ ختم ہو گیا, پانی اب پریشان ہے. اس زمانے میں ٹرین پلین تو تھے نہیں, پورے بلکہ گھوڑے اونٹوں پہ اس طرح نکلتے تھے, اور فجر سے ظہر کا سفر تھا, چونکہ پیدل لیا گھوڑے پہ, 2 پہر ہوتے دھوپ پڑتی, سفر روکتے, کہیں ٹھہر جاتے تھے رستے میں, روکے پانی لے لیے, پھل لیے, نہائے, آرام کرے, پھر صبح نکلتے تھے فجر. سفر 57 میل ایک دن ہوتا تھا, 3 دن کا سفر. تو اب فوراً دیکھے بچہ اکیلا, پانی سب ختم ہو گیا, پیاس کا, فوراً صفا پہاڑ میں بھاگی. بی بی حاجرہ چل کے دیکھے, 4 طرف دیکھے, کوئی دکھا قافلہ تو پانی لیں گے, کچھ کریں گے, 4 طرف کوئی آبادی نہیں. پھر بھاگ کے دیکھے بچہ کیا ہے, زندہ ہے. پھر مروہ پہاڑ پہ گئے, 4 طرف دیکھ رہے, قافلہ کوئی دکھا, روکیں گے پانی لیں گے, کوئی قافلہ. 7 بچہ اللہ کو ادا ایسی پسند آ گئی کہ قیامت تک اللہ وما ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ,
یقین صفا و مروہ پہاڑیاں اللہ کی نشانیاں ہیں جس کو دیکھ کے اللہ آتا ہے. وہ نبی کی خبر نہیں وہاں پر, پیغمبر کی بیوی امتحان میں بھاگی ہے, اللہ کو پسند آ گیا تھا. حج میں عبادت میں داخل کیا, واجب ہے صحیح کرنا, 7 بار چکر, نبی کی بیوی پھری ہے. خیر وہ روایت میں آ کے جبرائیل پر مارے, بعد میں آ کے وہ اسماعیل پیر کی سے پانی نکلا, پانی ایک دم آیا, پانی نہیں ہے نکل کے آیا. تو عبرانی زبان میں زم مانے ٹھہرا پانی نکلنا. آج تک پانی, بڑے بڑے سائنسداں حیران ہیں. حال میں کچھ سنا ہے 15-20 سال پہلے, اور نیچے کھود کے وہ کچھ لگائے پائپ, تو سائنسداں بتا کے نیچے لکھا ہوا باذن اللہ, یہ چشمہ اللہ کے حکم سے شروع ہوا ہے, ہزاروں سال ہو گئے پانی ختم نہیں ہو رہا, اس میں بیماری میں شفا رکھا اللہ تعالیٰ. اچھا اب یہ ہو گیا, میں وقتی اللہ سے شارٹ کر رہا ہوں, پھر جوان ہو گئے, خیر جب پانی آیا آبادیاں ہو گئے, لوگ آگے آباد ہونے لگے, قبیلہ جمع ہو گئے, جوان ہو گئے. تفصیلات پورے چھوڑ کے 1-2 بات کر کے ختم کرنا ہے مجھ کو, چونکہ قربانی کا مسئلہ ہے. جوان ہو گئے تو پھر حکم, اے ابراہیم یہ بیٹے کو ذبح کر دو. آج کل بیٹیاں نہیں آ رہے, باپ کاٹ رہے, بھاگو گھر سے, بابا کاٹتے پڑ رہے, بھائی گھر سے بھاگ جاؤ. سختی کرو ٹھیک ہے بھائی, لڑکیاں بھاگ جا رہے, سختی کرو تو بیٹیاں کٹو میں نہیں. آج کل قیامت قریب ہے. سرکار میں اطاع الرجل امرأته عق امه ادنى صديق اصابه, قیامت انسان بیوی طاعت کرے, ماں کی نافرمانی, دوست کے قریب باپ سے دور. تو وہ واقعی پیغمبر اسماعیل بیٹے میں جو حکم آیا, بیٹے تو ذبح کر دو. ارے بابا کاٹ دیتے پر میرے, بھاگو کرو کچھ نہیں. کیا جواب دیے قرآن آیات ہے, قال یا ابت افعل ما تؤمر, اے میرے باپ جس بات کا اللہ حکم دیا ہے ضرور کیجیے آپ. ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین, اللہ چاہا تو مجھ کو آپ صبر کرنے والا پائیں گے. نبی کیا نبی, رسول اللہ ان کی اولاد میں کرو لے آ رہے ہیں. وہی جگہ وہ شیطان بولا کہاں جا رہے ہیں, ارے حکم ہے, ارے اللہ حکم دیتا, وہاں پتھر مارے ابراہیم السلام, تاریخ میں آیا, وہاں کنکریاں مار دی, آگے بڑھ دی, بیوی کے پیچھے حاجرہ کو بولا کیا کر رہے ہیں, کاٹ رہے بچے کو شیطان. تو شیطان پتھر مارے, مطلب ہم بھی زندگی میں مقابلہ کرنا ہے, یا پتھرے مار کے آگے پھر سود کھا رہے, پھر چور دھندے کر رہے, لوگوں زمین قبضے کر لے رہے, حج کر کے آگے پھر اسکول لوٹ رہے, پیپر بنا کے گھر کھا جا رہے, جنبیاں مار دے رہے, پھر حاجی صاحب بنے ہوئے. اس کا اثر ہونا زندگی میں انقلاب آنا, آپ کے زمینوں میں قبضے کر رہے, بٹے بازی کاروبار کر رہے. حدیث میں رسول اللہ آتے ہیں سود کا 1 روپیہ جو جان بوجھ کر کھاتا ہے 36 زنا سے بدتر ہے. حرام مال کھا رہے ہیں, جو بٹے بازیاں کر رہے ہیں, دیکھنے کو دین ہمارا اندر ہم چوری بازاری کر رہے ہیں. تفصیلات ہیں بھائی, بہت ہزاروں باتیں ہیں, ہم دیکھے ہیں واقعات, کتابوں میں ہم بھی کچھ لکھے ہیں. اللہ ہم کو سب کی اصلاح کرے. تو خیر وہ لے کے جانے لگے, چھری لے کے پہنچے مقام پر, مینا پر. تو آئے میرے باپ, تاریخ میں آیا کہ آپ آنکھ میں پٹی باندھ لیجیے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی محبت دیکھ کر آپ ہاتھ رک جائیں گے خدا کے حکم میں. پٹی رواج میں تاریخ میں آیا, تاریخ پڑھنے کا بسم اللہ اللہ اکبر, مقصد میں کھٹا رہا, وہاں تو امتحان تھا. ابراہیم میرے حکم کے کاٹتا ہے, زور سے پھر آئے, ایک سیکنڈ میں اللہ کے حکم سے اللہ تعالیٰ دمبا ہٹا لی کے سمے ذبح ہو گیا. دیکھ اللہ قد استغفرت رؤیا, اے ابراہیم تم نے ہمارے امتحان میں کامیابی حاصل کی, ہمارے حکم کو تم سچ کر دکھایا. انا کذالک نجزی المحسنین, ہم ایسے ہی احسان والوں نے دیتے ہیں. چنانچہ پورے انبیاء کی اولاد میں. تو ابو دمبا کا صحابہ کا رس کیا, یا رسول اللہ ما هذه الاضاحی, یا رسول اللہ قربانی کیا چیز ہے. قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام, آقا نے حضور نے فرمایا یہ تمہارے جد امجد ابراہیم کی سنت ہے. فوراً صاحب سوال کیے, قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ, یا رسول اللہ ہم کو کیا ملتا ہے اس میں ثواب ہے. قال بکل شعرۃ حسنۃ, فرمایا حضور نے قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے ایک نیکی ہے. اب اس سر مڑا کے دیکھیے کبھی, آپ اتنے مڑا کے گنیے کتنے بالا ہوتے معلوم, جانور کے پورے جسم میں بالی بال ہے. اور قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے ایک نیکی لائے تو 10 گنا 10 نیکی کا ثواب ملے گا. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها, جو قیامت میں ایک نیکی لائے گا اللہ اس کا 10 گنا دے گا. ابھی بات ارز کروں, موقع آ گیا ہے, تاریخ قرآن پڑھو تو واقعی اللہ پر رحم رحم. حدیث میں آیا ہے جو فرشتے ہیں, یہی فرشتے حادثات سے نگرانی حفاظت کرتے ہیں, اور یہی فرشتے اعمال لکھتے ہیں. اور اللہ کا انعام یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کا فرشتہ نیکی لکھتا ہے, اللہ نے اس کو بائیں ہاتھ کا جو فرشتہ ہے جو گناہ لکھتا ہے اس پر حاکم بنایا. نیکی لکھنے والا فرشتہ بدی لکھنے والے پر حکومت ہے, اس کی حاکم ہے. سرکار فرماتے ہیں کہ بندہ
جب گناہ کا ارادہ کرتا ہے گناہ نہیں لکھتا فرشتہ، اگر کر بھی لیا تو ایک لکھنا چاہتا ہوں یہ فرشتہ حکیم ہے، کہتا ٹھہر جا اس کو نیکی کرنے دے، نیکی کرتے تھے اللہ کا فائدہ 1 کے 10، ایک گناہ میں 1 نیکی کر رہا الٹا 9 نیکی نہیں لکھتا، ایک نیکی کر لیا تو بولا ٹھہرا دیا گناہ لکھنے تو دیا، 1 کے 10 اللہ کا فائدہ ہے، 10 میں 1 نیکی میں گناہ کر لیا 9 نیکیاں لکھتا۔ قرآن میں ان الحسنات یذہبن السیئات، سورہ ہود کی آیت ہے، ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ حدیث میں ایسا کارم ہیں جب کچھ سے کوئی گناہ ہو جائے فوراً نیکی کر لے تاکہ یہ نیکی اس گناہ کو مٹا دے، کیا اللہ کا نام دیکھیں۔ تو بہرحال آپ غور کر سکتے ہیں جانور کتنے بال ہوں گے، کتنے ہزار بال، اندازہ کوئی گننا پڑتا ہو کہ پورے بال کے چمڑے کے بال نکالے کتنے ہوتے، 1 لاکھ ہے 50,000 ہوتا نہیں۔ تو میرا بھائی اگر اللہ دیا ہے تو کرنا بھائی۔ اچھا اور ایک بات خاص کرنا ہے، ہمیشہ میں عظیم عرض کرتا ہوں، یہ عجیب دماغ ہے ہمارا اللہ کا پر الگ قرآن میں فلا تخشوا الناس، لوگوں سے مت ڈرو، واخشونی، مجھ سے ڈرو۔ داماد امریکہ میں ہے، وہ پیسے والے ہیں، ہم گائے میں لیے تو ہماری بےعزتی، پوزیشن ڈاؤن، شیطان ہے وہ، قربانی اللہ کے لیے ہے، اگر بکرے کی گنجائش برابر بکرا دو، نہیں ہے تو گائے میں ملو، ارے نہیں بھائی پیسے والے انہیں دبئی میں ہے ہی نہیں، ہماری بےعزتی، تو قربانی لوگوں کے لیے اور قربانی اللہ کے لیے ہے، شیطان ہے وہ، اللہ دیا برابر بکرا سوا کیجیے، اگر نہیں 2,500 ہے تو گائے میں لو برابر، قربانی داماد کے لیے نہیں دے رہے، قربانی اللہ کے لیے دے رہے۔ اولیاء کے امام پیران پیر غوث اعظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، اولیاء کے سردار، فرماتے ہیں لوگوں سے جو شرم کی جاتی ہے وہ جھوٹی شرم ہے، فرماتے ہیں اللہ سے شرم کرو، نماز کی شرم نہیں، شراب پی شرم نہیں، کپڑے دیکھ رہے لوگوں دیکھ رہے اس طرح نہیں ہے، ارے ڈر لوگوں کا ہے بھائی، ڈر اللہ کا ہونا ہے۔ تو اگر پیسے ہیں دیے بکرا نہیں ہے، گائے میں حصہ لو، نہ داماد کا لحاظ نہ کس کا لحاظ، قربانی خدا کے واسطے ہے۔ اچھا اور ایک حدیث ہے ایسا فرمایا من وجد ساعة لأن يضحي فلم يضحي فلا يعذر مصلانا، جو شخص استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ دے وہ ہماری عید گاہ کو نہ آئے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کی امتحان تھا، اللہ بولا یہ قربانی میری نشانی، قرآن آیت ہے وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، قربانی کے جانور کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانی بنا دیا، لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ، اس میں بھلائی ہے، دنیا میں گوشت فائدہ، آخرت میں ثواب ہے، میں برابر تقسیم کر۔ آگے بھی آیا ہے کیا ہے فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ ثواب کھڑا کر کے ذبح کرو، فَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ بسم اللہ پڑھو، فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا جب گر جائیں فَكُلُوا مِنْهَا تم بھی کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ تنگ دست اور موتر کو بھی کھلاؤ، قانع کرنے والا نہیں مانگنے والا مانگنے والا، خاندان میں بھی دینا کھلانا۔ فما كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون، کہ ہم نے ان جانوروں تمہارے تابع کیا تاکہ شکر کرو۔ پھر آگے فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن ينال التقوى منكم، ان جانوروں کا گوشت اور خون اللہ کو نہیں پہنچتا، ولكن يناله التقوى منكم، تمہارا تقوی جو اللہ کی دل میں اہمیت ہے، اللہ کی پرواہ ہے، اخلاص، وہ پہنچتا ہے۔ آج ہمارے پاس بھائی ہر جگہ عرض کرتے ہیں، اللہ ہم سب کو ٹھیک کرے، جو جوہر تھا اولیاء اللہ صحابہ میں، ہر عمل جو کرے، نیت کوئی بھی عمل ہو، کھلانے پلانے کا ہو، نیکی کا ہو، خیرات کا ہو، نماز کا ہو، نیت یہ ہو اللہ راضی ہو، وَرِضْوَانُ مِنَ اللَّهِ اکبر، قرآن آیت، اللہ کی رضامندی سب سے بڑا عمل ہے، اللہ راضی ہو۔ انہیں دیکھ رہا ہے آج کل سب پولیٹیکل ہو گئے، علماء مشائخ جو بھی ہے پولیٹیکل ہو گئے، کوئی تلگو دیشم میں، کوئی کانگریس بی جے پی میں، پہلے کے لوگ نہیں ہیں وہ، سیاست موقع پرستی، اخبار بازی، اللہ راضی ہو وہ جھوڑ پڑا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء بادشاہ جھک گئے، بڑے بڑے بادشاہ جھک گئے اولیاء اللہ کے سامنے، گھٹنے رکھ دیے، کیا اخلاص کی قوت ہے، جو بھی کام کرو اللہ راضی ہو، پرواہ نہیں کسی کی، مجھے عزت ملے نہ ملے، اخبار میں نہ آئے، ادھر ملو ادھر بھی مل کے رہو، کام بناؤ مال بناؤ، نہیں اللہ راضی ہو، وہ جوہر نہیں ہے ہمارے پاس، اب وہ اخلاص ہی تو اللہ ہمارا ہے کہ تمہارا خون کو جانور کا نہیں پہنچتا، تقویٰ پہنچتا ہے۔ اور حدیث میں سرکار فرماتے ہیں ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم، اللہ تمہارے مال کو تمہارے چہرے کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اعمال دیکھتا ہے۔ تو باتیں موسی میرے بھائی، سنانا آسان ہے، مشکل ہر زمانے میں ہے، آج بھی قیامت کے لیے سنانے والے، عمل کی اہمیت ہے،
عمل مشکل ہے. اولیاء کے سردار بایزید بستامی ایسے بڑے اولیاء اللہ میں پیران پیر تعریف کی ہیں. پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے شیخ کے شیخ کے شیخ کے شیخ جنید بغدادی وہ تعریف فرماتے ہیں کہ ہم اولیاء کی جماعت میں بایزید کو وہی مقام حاصل ہے جو فرشتوں میں جبرائیل کو حاصل ہے. سلطان عارفین بایزید بستامی آپ فرماتے ہیں بایزید بستامی میں نے دنیا میں دینی علم کے موافق عمل کرنے سے زیادہ کوئی مشکل کام نہیں پایا. سب آسان ہے, 4 جانا بس. دینی علم کا عمل مشکل ہے. کیوں مشکل ہے؟ شیطان روکتا اندر بیٹھا ہوا ہے, نفسی امارہ روکنے والا ہے, دل دینا حکم ہے, دل میں آ رہا ہے مت دیو بھائی. بس دشمن نے برسوں تکلیف دیا, یہ پھنسا مت بھوکے مرا ہونے, ہم کو کرا نہیں, خدا کے لیے کرنا ہے. تو میرے بھائی باتیں بہت سی ہیں, اللہ ہماری اصلاح کرے اور ایک اور نیک کر دے. اور جو ہے کتنا وقت ہے؟ وقت بھی 5 منٹ بول سکتے, کچھ بول سکتے ہیں 5-10 منٹ, 5 منٹ لے رہتا ہوں. تو حدیث میں آیا سکرمان انما الاعمال بالنیات, سارے اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے. اور حدیث میں آیا سکرماتے ہیں من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استقبل الایمان. جس نے محبت کی کسی سے اللہ کے لیے, دشمنی کی تو اللہ کے لیے, ذات کے لیے نہیں, کہ اعطى للہ دیا بھی تو اللہ کے لیے, نہیں دیا تو اللہ کے لیے, فقد استقبل الایمان, ایمان کامل کر لیا. مطلب ہر نیک کام اللہ کے لیے ہونا ہے. اس سامنے والا دشمن ہے یہ دیکھنا نہیں ہے. اور قرآن میں اللہ میں سرکار قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اے حبیب فرما دیجئے بھئی نمازیں, ساری عبادات, یہاں تک کہ میرا جینا, میرا مرنا, میری زندگی, میری موت, سب اللہ کے لیے. ہر کام اللہ کے لیے ہونا ہے. تو ختم ہو گئی بات. آج وہ جوہر باؤنڈی ہے. اور اس کے ساتھ جو قربانی 3 حصے ہیں, اور خاص بات کروں گا میں, قربانی ہو کوئی بھی ہو, حکم یہ ہے اللہ کے لیے کرے تو اچھا مال دینا ہے. خیرات بھی کر رہے ہیں, کھانا بھی کھلا رہے ہیں, خود جانور اچھا ہے. قرآن آیت ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون, جب تک کہ تم اپنی پسند کی چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کریں گے, لن تنالوا البر, ہرگز تم نیکی حاصل نہیں کر سکتے. کئی جگہ دیکھیں صاحب راہ میں دعوت ہے, یہاں تو کرنی ہے غریب, اولڈ سٹی میں بیٹی عقیقہ ہے, بریانی بنی کری, اللہ کے نام پہ جلاؤ, معاف کرو جاؤ. کماتے نہیں, دھندا بنا لیے, کماتے نہیں, بھٹے کٹے, تازی بریانی ہے نا بڑا جیسے. اب صبح گھر میں صبح میں بچ گئی بو آ رہی, دے دو غریب کھا لیتا, سڑے یاد دے دو, سڑے یاد دے دو, ارے پھینک دے تو مت دے بھائی, خراب مت دے نا. اچھا آدمی تھا تو معاف کرو, دھندا بنا لیے بول کے بڑھا دیا. اب صبح میں بچ گیا بو آ رہی نا, دے دو غریب کھا لیتا. سڑا ہوا بھائی حکم نہیں ہے. سرکار فرماتے ہیں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک صحیح معنی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے. اپنے لیے پسند کرے تو وہی پسند کرنا ہے. اچھا گرم پھر ٹھنڈا ہے سڑے گا. تو ایک واقعہ بھی ہے, شاید میں بولا ہوں گا, وقت اللہ ہماری والد سناتے تھے, بھائی آپ کی بیٹی میرا بیٹا, شادی کر کے سمدھی بولتے, بیٹی یا میری بیٹی آپ کا بیٹا ہے. تو وہ کیا کرا, انہیں ایک آدمی جو ہے اپنی بیٹی کے گھر گیا ملنے, وہ کھانا کھا رہے تو اچار سڑا ہوا تھا. اب سمجھی کیا کر, آپ نے مثال ہے کوئی دے جا رہا ہے, نکو دادی آ رہا ہے, سڑا ہوا جا رہا ہے, ارے نہیں بھائی دادی آ رہا ہے, دیکھے انہیں سننا نہیں, سمجھی سڑا ہوا مال دادی آ رہا ہے. بول کے کبھی میں مجبور ہو کے بولا جو نہ بھاوے آپ کو وہ دے بہو کے باپ کو, نہیں کھا جانا تو ڈالا نہیں. تو اکثر ہی خراب ہے ڈالو. گھر میں پہنچے بیگن روٹی پکی ہے, کھا کے جاؤ بولتے, چکن بنا تو ٹھہرو, جان کے بعد کھائیں گے. دیکھیں چکن بن گیا, کئی جگہ دیکھیں, ٹھہرو چائے لے کر آ میاں, بولا بیگن روٹی ہے, نہیں کھاتا تو ایسے کھلاؤ, 2 روپے کلو بیگن ہے, ارے نہیں کھاتا بھائی, نہیں آپ کھاتے ہی نہیں کھانا, ارے نہیں پیٹ بھرا ہوا کھا کے جائیے. دیکھا بیگن روٹی ہے, کھلاؤ اس کو. بہت ہر جگہ نہیں, بعض جگہ ایسا ہے. بہرحال اللہ کے نام پر اچھا دینا مال, جانور بھی اچھا لینے کا ہو, موٹا تازہ ہو. لکھا ہے فقہ کے اندر 2 دبلے کمزور کے مقابلے میں ایک جانور تو اچھا تکڑا دو, یہ کوشش کرنا ہے. اور قربانی واجب ہے اگر پیسے ہیں تو, اور عقیقہ سنت ہے, پیسے رہے تو کرنے کا ہے, واجب ہے جس کے پاس پیسہ کرنے کا ہے, نہیں ہے تو معاف ہے, اگر کرنا کر سکتے. اور عقیقہ بھی سنت ہے کا وہ یہ جانور سلامت ہو, عیب سے پاک ہو, آنکھ پھٹی بھی نہ رہنا, ٹانگ ٹوٹی بھی نہ رہنا. اور جو ہے اس میں بھی 3 حصے, اس میں 3 حصے ہیں.
یہ فرق ہے کہ واجب سنت ہے. تو نماز کی پابندی ہم کرنا ہے، بڑی چیز ہے، اور یہ بھی کرنا ہے. سرکار فرماتے ہیں العقیق الولد مرتہن بعقیقتہ، الغلام مرتہن بعقیقتہ، بچہ اپنے عقیقے کے بدلے اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے. تذبح یوم السابع، 7ویں دن عقیقہ بکرا ذبح کیا ہے. نہیں کرے تو سرکار عالم اپنا عقیقہ 50 سال کی عمر میں کیے، بہتر ہے 7 دن کر دینا یا 14 دن یا جو کر. ویسمى، اور اس کا نام رکھا جائے، ویحلق رأسہ، اور اس کا سر اڑا جائے. باتیں بسی میرے بھائی، سنانا آسان ہے، عمل مشکل ہے، شیطان ہوتا ہے چونکہ اندر بیٹھا ہوا ہے امتحان. اس لیے سرکار کی دعا ہے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. یا اللہ تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر اور تیری عبادت پر تو ہی میری مدد کر. کیوں مدد کر؟ تیری مدد بغیر نہیں کر سکتا. میں اندر بیٹھا ہوا ہے، روکتا ہوں. عین فجر سلایا تھا، فجر پڑتی ایسی نہ آتی پوچھ لو. سرکار فرماتے ہیں فجر کا ٹائم ہوتا ہے تو شیطان یہاں بیٹھتا ہے، 3 گرہ میں بیٹھتا ہے، یہاں پر پھونکتا ہے اور کہتا ہے رات بڑی ہے، سو جا سو جا. سرکار فرماتے ہیں بندہ اڑ جاتا ہے، 1 گرہ شیطانی کھل جاتی ہے، وضو کر لیتا ہے، دوسری گرہ ختم. جب ٹھہر جاتا ہے گرہ ختم. اب سوئیے، وہ نہیں آتی، وہ میٹھی نہیں آتی آپ کو. تو بھائی اللہ دعا کرنا، اللہ روز دعا کرنا اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و عبادتک. تو مدد کر یا اللہ، تیری مدد سے سب ہونے والا ہے، تیرے کرم سے ہونے والا ہے، ہم کچھ نہیں کر سکتے. بھائی بات ختم کر کے عرض کر کے ہمارا آپ کا ایمان ہے کہ سارے دینوں میں اسلام اللہ کا دین ہے. ہم سب کا ایمان ہے کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اور مزید ساتھ کیا قرآن میں وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. قرآن یہ آیت، جو شخص بھی اسلام کے سوائے کوئی دوسرا دین ڈھونڈے گا، تلاش کرے گا، قیامت کے دن ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. اسلام ہی قبول ہوگا. امریکہ لوگ سب کئی لوگ بولے صاحب ہر جگہ لکھا گاڈ فرسٹ، مطلب دوسرا امریکہ میں کام کیا ہوں. بولے قیامت ہی مانتے ہیں لوگ. بولا قیامت مانتے ہیں، مریم کو بیوی بولتے اللہ کی، عیسیٰ کو بیٹا، بولا شرک کر رہا ہوں مشرک. تو اسلام میں آنا ہے. سرکار میں اللہ کا بیٹا، بھائی، بہن، بیوی، ساری مخلوق یہ عظیم پاک، وہ عقیدہ ماننا ہے. تو اسلام دل سے قبول کرے اور زندگی میں اس پر عمل کرے. جو تو موت کے بعد کامیابی ہے. اس لیے ہمارا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُم مُسْلِمُونَ، ہرگز مت مرو اسلام مرو. تو بھائی اسلام قبول کر کے عمل کرنا، عمل کے لیے علم ضروری ہے. اس لیے حضور نے علم فرض قرار دیا ہے. اب ہر آدمی جو کہ نہیں پڑھ سکتا علم دین جا کے جامعات میں، اس لیے ہر زمانے علماء کرام اولیاء اللہ عوام کی آسانی کے لیے مختصر مضمون میں کتابیں شائع کیے ہیں. چنانچہ 5 پارے کا ترجمہ آسان آ گیا ہے. تفسیر چونکہ 100 سال میں علماء کام کیے ہیں، مسلمانوں کا دور تھا نظام کا، اردو اونچی چلتی تھی. اب آج کل انگلش میڈیم میں پڑھنا مشکل ہے، تو انتہائی آسان اردو میں 5 پارے کا تفسیر ترجمہ آ گیا ہے. صرف 100 روپے ہدیہ ہے، آپ لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ایک کتاب فری ہے 40 روپے کی، سال بھر کے مسائل اس میں ہیں. پورا ارکان ایمان، احکام اسلام، وضو، تیمم، غسل، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، پورے طریقہ، قربانی، جنازہ، عیدین. وہ کتاب 40 روپے کی فری ہے، تعلیم اسلام. تو اس کے ایسی کتاب 100 روپے ہدیہ ہے. لینا نہیں ہے، پڑھنا گھر میں بھی بچوں کو بھی تاکید کرنا. کچھ نہ کچھ پڑھنا چاہیے. جب انگریزی پڑھ لیں سائنس، یہ بھی پڑھنا چاہیے. چند نسخے میرے بھائی ضرور لے جائیے. آپ پڑھ کے خوش ہو گئے، اتنی آسان اردو ہے. وقت نہیں، میں تفصیلات اتنی کر رہا ہوں. اللہ ہم سب کچھ جتنا سنیں اور سنائیں، اس کے موافق عمل کرنے تو ہمارے ایک اور نیک کر دیں. اور جو ہے ابھی سننا بھی پڑیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو چند نسخے آئے ہیں، آپ ضرور لے جائیں. کتاب فری بھی 40 روپے کی، اور لے کے پڑھنا ہے گھر میں. اب بیوی بچوں کو تاکید کرنا کہ بھائی دنیا اتنی پڑھے، ایک کتاب یہ بھی 3 کی پڑھو، اور سال بھر کے مسائل اس میں ہمارے کام کی چیزیں. ہم سب اللہ ایک نہ کرتے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد علیہ وسلم. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت ہر کامیابی عطا فرمائیے، ہر ناکامی بچائیے، ایک اور نیک دی ہر بیماری سے شفا کا عملہ نصیب فرمائیے، قلص دیں عطا فرمائیے، تنگی دور فرمائیے، دلوں میں جھگڑا ہے محبت دیجیے، اتحاد عطا فرمائیے، اخلاص دیجیے، 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے، ماں باپ کی اطاعت، حلال روزی اور ساری نیکی عطا فرمائیے. شیطان کے شر سے، مخلوقات کے فتنے سے، رب کے شر سے، دنیا کے تمام فتنوں سے ہم تمام مسلمانوں کو دائمی حفاظت فرمائیے. ہم کو ہمارے حوالوں کی اللہ، اور نماز کی پابندی، سارے حلال روزی عطا فرمائیے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ للہ الحمد سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.